أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ الفائزین برضا اللہ تعالی. اما بعد. میرے پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیر و عافیت سے ہوں گے. علم طلب کرنے والے بچے ہیں ہم سب. علم کی عزت دینا چاہیے ہمیشہ، تب تو ہمارے علم میں برکت ہوگی. خدا ہمیں پسند کرنا چاہیے. طالب علم کو ہمیشہ خدا کی طرف سے مدد ملتے ہی رہے گا. جب تک یہ کوشش کرتے رہتے علم کی راہ میں، خدا کی بڑی توفیق ان کے ساتھ ہوگی اور اچھے اچھے اعمال میں لگے ہونے کے لیے خدا کی توفیق مل جائے گی. اللہ ہمیں سب ان کا نیک بندوں میں شامل کرے. دیکھیے، مشکلات زندگی میں سب سے زیادہ سامنے کرنے والے لوگ تھے، ان کے واقعات ہم چرچا کر رہے تھے. ان کا نام ہی تھا اولو العزم. سب سے پہلے اولو العزم میں ہمارا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم نے کافی چرچا کر لی. اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں بھی ہم نے چرچا کر لیا. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی کافی ذکر کیا. دیکھیے، لاسٹ پانچواں جو نبی ہے وہ اولو العزم میں شامل تھے. ان کا نام ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. ان کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے. عیسیٰ علیہ السلام، یہ نام تو آپ لوگ ضرور سنا ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے. ان کی پیدائش کس طرح ہوئی تھی؟ دیکھیے، یہ تھوڑا عجیب تھا، ایک عجیب واقعہ تھا. یعنی بنو اسرائیل میں عمران نام پہ ایک آدمی تھے، بڑا بزرگ تھے. ان کی ایک بیوی بھی تھی. وہ بیوی قسم کھا لیے کہ جو بھی بچہ ہم کو پیدا ہوتے وہ بچہ ہم وقف کریں گے، مسجد کے لیے رکھیں گے، وہ بچے کو مسجد کے لیے وقف کریں گے. ایسا قسم کھا لی. تو نیا بچہ پیدا ہوا تو وہ بچہ کیا ہے؟ لڑکی تھی. وہ بچوں کو نام رکھا گیا، مریم نام رکھا. ان کو مسجد کے لیے وقف کر دیا. تو ہمیشہ یہ بچی، یہ مریم جو ہے، وہ ہمیشہ مسجد پہ رہتے تھے. خدا کی طرف سے ان کو پھل آ گئے تھے، مسجد کے اندر پھل آ گئے تھے. تو ایک مرتبہ فرشتہ جبریل علیہ السلام نے ان کو خوشخبری دیا. خوشخبری دینے کے لیے آ گئے.
آپ کو ایک نیا بچہ پیدا ہونے والا ہے. کس کو؟ یہ مریم رضی اللہ عنہا کو. ان کی شادی نہیں ہوئی ہے, اب تک ایک مرد بھی ان کو چھوا ہی نہیں ہے. تو یہ مریم بہت تعجب ہو گئی, کیسے مجھ کو بچہ پیدا ہوگا, مجھے اب تک ایک مرد چھوا ہی نہیں ہے. تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا اللہ جو بھی کام کرنے کے لیے قادر ہے, جو بھی چیزیں خدا کے سامنے کرنا ناممکن نہیں ہے, اس طرح بول کے گیا. جبریل علیہ السلام یہ کہہ کے ان کے پیٹ پر پھونک کے چلے گئے, ان کے شکم مبارک پر پھونک کر چلے گئے. آخر کار ولادت کا ٹائم ہو گئے تو مریم رضی اللہ عنہ کو ایک بچہ پیدا ہوا, عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. تو بہت ڈرتے تھے وہ, کیوں لوگ چھیڑنے لگیں گے, کیوں مریم شادی نہیں ہوئی ان کی, تو پھر بچہ کیسے پیدا ہوگا, وہ سوچ کے صحیح ہے. لوگ ان کے پاس آ گئے, پوچھنے لگی, چھیڑنے لگی, کیوں کس طرح آپ کیا کر دیے ایسے بچے کو, کیسا آیا آپ کو بچہ, کیسے ایک بچے کو پیدا کیے بول کے. تو مریم رضی اللہ عنہا نے اس وقت بولا کہ یہ بچے سے پوچھیے آپ لوگ, بچے کی طرف اشارہ کر لیا. تو عیسیٰ علیہ السلام بچہ جو ہے انہوں نے بول دیا کہ میں مریم کا بیٹا ہوں, میں نبی ہوں, آپ لوگوں کے لیے دینی دعوت کرنے کے لیے, خدا کی طرف دعوت دینے کے لیے میں آیا ہوں. اس طرح عیسیٰ علیہ السلام نے بول دیا اے لوگو میں اللہ کا بندہ ہوں, اللہ نے مجھے تم سب کا نبی بنا کر بھیجا ہے. اس وقت لوگوں کو تسلی ہو گئی اور مریم رضی اللہ عنہ کا پاک دامنی پر وہ لوگ سب مان لیے. اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام دینی دعوت کا کام سٹارٹ کیے. بہت معجزات, عجیب واقعات ان کی طرف سے نکلے تھے. جیسے کہ کوئی آدمی مرا ہوا تو اس کو زندہ کرے گا, برس رہتا نا, برس بیماری, تو عیسیٰ علیہ السلام چھوا تو کیا ہوگا, وہ شفا ہو جائے گا. گھر کے اندر کچھ سامان رکھا تو باہر سے ہی ان کو دیکھ سکتا تھا اس کے اندر کیا ہے, گھر کے اندر کیا ہے. اسی طرح کا بہت سارے معجزات. اور تورات نام پہ ایک کتاب ان کو نازل ہوئے تھے خدا کی طرف سے. لیکن یہ سب پورا کا پورا واقعات دیکھنے کے بعد بھی لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. لوگ ان کو قتل کرنے کے لیے سوچا, لوگ ان کو صلیب پر چڑھانے کے لیے سوچا. صلیب رہتا ہے نا عیسائی لوگوں کا کراس, اسی طرح کا ایک کراس رہتا ہے صلیب, اس پہ چڑھا کے اس کو قتل کرنے کے لیے سوچا. لیکن اس وقت خدا کیا کر دیے, ان کو آسمان کی طرف اٹھا لیا. اور بعد میں یہ اپنے آپ کے 33واں سال میں ہوا تھا, اور انشاءاللہ وہ اسی طرح ہے ہم مانتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام آخر میں آئے گا اس طرح. دیکھیے یہی ہے ہم کو آج چرچا کرنے کی بات ہے. تو کتاب دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. پیارے بچوں, موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد بنو اسرائیل میں بہت سارے نبی آئے ان کو سیدھی راہ پر چلانے کے لیے. بنو اسرائیل کو سیدھی راہ پر چلانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے بعد اور بھی بہت سارے انبیاء کرام آ گئے. عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بنو اسرائیل کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا تھا. عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اسی طرح نبی ہو کر بھیجا گیا تھا. عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کو لے کر بہت ہی انوکھا واقعہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش سے لے کر بہت انوکھا عجیب واقعہ ہوا ہے. بنو اسرائیل میں ایک عمران نامی بزرگ رہتے تھے. بنو اسرائیل میں ایک عمران نامی بزرگ رہتے تھے. جب ان کی بیوی حاملہ ہوئی تو انہوں نے قسم کھا لی. جب ان کی بیوی حاملہ ہوئی تو انہوں نے قسم کھا لی کہ جو بھی پیدا ہوگا اس کو اللہ کی راہ میں وقف کر دوں گا. جو بھی بچہ پیدا ہوگا اس کو اللہ کی راہ میں وقف کر دوں گا. مگر ایسا ہوا کہ لڑکے کے بجائے لڑکی نے جنم لے لیا. لیکن لڑکا نہیں ہوا, لڑکی پیدا ہوا. عمران نے اس لڑکی کا نام مریم رکھا. وہ لڑکی کا نام کیا رکھا؟ مریم.
اور کہنے کے مطابق اللہ کی راہ میں وقف کر دیا۔ مریم رضی اللہ عنہ اب مسجد کے محراب میں اپنے دن اور رات کاٹنے لگا۔ ابھی کہاں ہے؟ اب ایسا مسجد میں وہ ٹائم پاس کر رہے، ٹائم گزارتے۔ اللہ کی طرف سے ان کے پاس جنت سے پھل بھیجے جاتے تھے، ان کو جنت سے پھل ملتا تھا۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو مریم رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا۔ جبریل علیہ السلام کو خدا نے بھیجا اور عیسیٰ نامی بچے کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی۔ آپ کو ایک عیسیٰ نام پہ ایک بچہ پیدا ہونے والی ہے۔ یہ سن کر انہوں نے کہا کہ مجھے تو کسی بھی مرد نے اب تک نہیں چھوا ہے اور نہیں میں بدکار عورت ہوں، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے؟ مجھے اب تک ایک مرد چھوا ہی نہیں ہے، میں ایک بد عورت بھی نہیں ہے، کیسے ممکن ہے؟ جبریل علیہ السلام نے کہا اللہ پر کوئی بھی چیز ناممکن نہیں، اللہ پر یہ سب کرنا ممکن ہے، وہ سب پر قادر ہے۔ اتنا کہہ کر جبریل علیہ السلام نے آپ رضی اللہ عنہ کو انہا کے شکم مبارک پر ایک پھونک ماری، ایسا پھونکا اور آپ وہاں سے غائب ہو گئے۔ جبریل علیہ السلام چلے گئے۔ آخرکار ولادت کا وقت قریب آ گیا، ولادت کا ٹائم ہو گیا اور عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آ گئے۔ مریم رضی اللہ عنہ کے گود میں بچے کو دیکھ کر لوگوں نے الگ الگ الزام لگانا شروع کر دیا۔ مریم رضی اللہ عنہ کے گود میں بچے کو دیکھ کر لوگ الگ الگ الزام کرنا شروع کر دیا۔ آپ خاموشی سے سب کی باتیں سنتی رہی، مریم کچھ بھی نہیں بولی تھی اور بار بار بچے کی طرف اشارہ کرتی رہی، بچے کی طرف اشارہ کرتے رہے۔ بچہ بول اٹھا، اے لوگو میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے تم سب کا نبی بنا کر بھیجا ہے، اس طرح بول دیا۔ یہ سن کر تمام لوگ حیران ہو گئے، سب لوگ حیران ہو گئے اور مریم رضی اللہ عنہ کی پاک دامنی پر ان کو بھروسہ آ گیا۔ مریم رضی اللہ عنہ کے پاک دامنی پر ان کو بھروسہ آ گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نبی ہے، وہ خدا کی طرف سے ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام بڑے ہو گئے تو لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا شروع کر دیا، اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت سارے معجزات سے نوازا تھا، بہت سارے معجزات دیا ہے جو انبیاء کرام کو خدا عجیب عجیب کام کرنے کے لیے توفیق دیتے، وہ یہ سب دے کر آپ پر ایمان لے آئے، بہت لوگ ایمان بھی لائے لوگ، مگر یہ سب دیکھنے کے باوجود بھی لوگوں نے آپ کا انکار کیا۔ لیکن کچھ لوگ کیا ہے، یہ سب دیکھنے کے بعد بھی انکار کیا، وہ لوگ آپ کے دشمن بن کے، عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو نوازے گئے چند معجزات، کیا کیا تھے ان کے معجزات؟ دیکھیے، ایک برس بیماری والے مریض کو آپ چھوتے تو وہ اچھا ہو جاتا، وہ برس والی بیماری کو آپ چھوتے تو وہ صحیح ہوا تھا۔ دوسرا، آپ مردوں کو قم باذن اللہ، قم کھڑے ہو، باذن اللہ خدا کی اجازت سے، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جا، قم باذن اللہ بولے تو اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جا کہہ کر زندہ کر دیتے تھے۔ آپ مردوں کو زندہ کر دیتے۔ آپ کو باہری سے گھر میں کیا کیا رکھا ہے دکھ جاتا تھا، باہر سے دیکھا تھا اندر، گھر کے اندر کیا کیا رکھا تھا دکھ جاتا تھا۔ ان تمام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ایک کتاب انجیل بھی نازل فرمائی، ایک کتاب بھی نازل کی ہے جس میں آپ کی شریعت کے تمام احکام لکھے ہوئے تھے۔ وہ شریعت میں، انجیل میں ان کے شریعت کس طرح وہ پورے لکھے ہوئے تھے۔ آپ علیہ السلام کی عمر جب 33 سال کی ہوئی تو دشمنوں نے آپ کو قتل کرنے کی سازش میں لگے۔ جب ان کی 33 سال ہوا تھا، دشمنوں نے ان کو قتل کرنے کے لیے سازش میں لگے، چرچا کر لی، لیکن آپ کو قتل نہیں کر پایا، وہ لوگ قتل نہیں کر پایا اور نہیں سلیم میں چڑھایا، سلیم میں چڑھا بھی نہیں پایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا، یعنی سلیم بنائے تھے وہ لوگ اس میں قتل کرنے کے لیے، لیکن خدا کیا کیا، ان کو آسمان پر اٹھا لیا اور ان لوگوں نے آپ علیہ السلام کے ہم شبیہ کو قتل کر دیا۔ وہ لوگ سوچے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے جیسے ایک آدمی کو وہ لوگ قتل کر دیے۔ وہ لوگ سوچتے کیا، ان کا عقیدہ کیا ہے، وہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، اصل میں عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کیا کر دیا ہے، آسمان کی طرف بلایا ہے، تو وہ آئیں گے بعد میں، کب؟ اب جب قیامت قریب ہوگی تب آپ علیہ السلام کو دوبارہ اتارا جائے گا اور آپ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے، دجال آئے گا لاسٹ میں، ان کو عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے۔ عیسائی لوگوں کا عقیدہ کیا ہے، وہ سب کے لیے وہ کیا ہے، سلیم میں چڑھ کر وہ کیا ہوا ہے، قتل ہو گئے۔ دیکھیے
اتنا ہی سارے چیزیں ہم کو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہنے کا ہے. تو کیا کیا سیکھ لیا ہم؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش بہت انوکھا تھا، عجیب واقعہ تھا. یعنی عمران نام پہ ایک آدمی، بزرگ آدمی بنو اسرائیل میں رہتے تھے، ان کے بیوی قسم کھا لی، جب وہ حاملہ ہوئے تھے اس وقت قسم کھا لی جو بھی بچہ پیدا ہوتے اس کو وقف کر دیں گے خدا کے لیے. تو مریم پیدا ہو گئے، مریم کو مسجد بھیجیے، ہمیشہ مسجد میں وہ دن گزار رہے تھے. اس وقت جنت سے ان کو پھل مل رہا تھا. ایک دن جبریل علیہ السلام ان کے پاس آ کے خوشخبری دی کہ آپ کے ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے. تو مریم بیوی نے انکار کر دیا، ہے ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اب تک ایک مرد مجھے چھوا ہی نہیں ہے، میں ایک بدکار عورت بھی نہیں ہوں، تو کیسے مجھ کو بچہ پیدا ہوگا؟ تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ خدا کو یہ سب کرنا ناممکن نہیں ہے، خدا سب پر قادر ہے. اور بچہ پیدا ہوا تو مریم گود میں بچے کو بٹھا لیا تو لوگ پورا چھیڑنے لگا، پوچھنے لگا کیسے تم کو بچہ ہے؟ تو مریم عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کر لیا. عیسیٰ علیہ السلام نے بولنے لگا کہ میں نبی ہوں، میں خدا کی طرف سے آپ سب کو دعوت دینے کے لیے آیا ہوں. دیکھیے عیسیٰ علیہ السلام کو بہت سارے معجزات ہیں، جیسے کہ کوئی مردوں کو کیا کر دیتے، وہ زندہ کر دیتے، اور کیا ہے کوئی برس والا آدمی ہو تو اس کو چھو کے کیا کرتے تھے، صحیح کر دیتے. اسی طرح کا معجزات بھی ہے. انجیل نبی کتاب ان کو نازل ہوا تھا. 33 سال میں دشمن لوگ ان کو قتل کرنے کے لیے سوچا، اس وقت خدا اس کو آسمان کی طرف لے کے گیا. ہم شبیہ بولو تو ان کے جیسے ایک آدمی کو کیا کر دیا، صلیب پہ چڑھایا. عیسائی لوگ کیا ہے، ان کا عقیدہ ہے، وہ لوگ کیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ چڑھایا، لیکن ان کو عیسیٰ علیہ السلام کو ہرگز صلیب پہ چڑھایا نہیں ہے، ان کو آسمان کی طرف بلایا ہے. دیکھیے یہ سوالوں کے جوابات کاپی میں لکھیے، مشق دیا ہے ادھر. ایک، کس کی بیوی نے قسم کھائی ہے؟ کس کی بیوی؟ عمران کی بیوی قسم کھائی. عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کے بعد خوشخبری کس نے دی تھی؟ جبریل علیہ السلام نے خوشخبری دی تھی. لوگوں کے سوالوں کا جواب کس نے دیا؟ کس نے دیا؟ عیسیٰ علیہ السلام نے دیا. عیسیٰ علیہ السلام کے 2 معجزہ بیان کرے. ایک، برس بیماری والے مریض کو آپ چھوتے تو وہ اچھا ہو جاتا. دوسرا، آپ مردوں کو قم بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جا کر زندہ کر دیتے. دیکھیے اتنا ہی ساری چیزیں ہم یہ چیپٹر میں پڑھ لیا. یہ اچھے سے پڑھنا، اچھے سے رہنا، صبر کے ساتھ رہنے کے لیے اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد یا رب صلی علیہ وسلم.